طرح جو ہے وہ کس نے جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہے اس ملک کو. اب خان صاحب جب آئے تو ہماری بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ تبدیلی جو ہے وہ لے کر آئیں گے, اور خان صاحب جو ہے بیکاز ہم 22 سال سے سن رہے تھے چیزیں اور سب کا یہ بلیو تھا کہ یہ تبدیلی آئے گی. اب اگر آپ دیکھیں اپنے ارد گرد, اگر خان صاحب دیکھیں تو وہی لوگ ہیں جو ماضی میں ساری حکومتوں کے ساتھ جو ہیں وہ پائے جاتے تھے. اب اپنے جو لوگ ہیں خان صاحب کے, وہ خود یہ کہنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو گئے ہیں. گزشتہ روز جو ہمارے ہوا بازی کے وزیر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی, ہمارے کیبنٹ میں جو یہ ان الیکٹڈ لوگ ہیں میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں یہ کون ہے, اور یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جن کا جواب دہ ہم نے ہونا ہے. ان کا مطلب تھا یہ بیگ اٹھائیں گے اور یہ تو چلے جائیں گے, جواب تو ہم نے دینا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ کیا ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے لوگوں کو جا کے جو ہے وہ جواب دینا ہے. کیا خان صاحب کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی یا مجبوری کچھ اور ہے؟ اس ملک میں ڈاکٹر ماریا اس کا کچھ کرنا ہے, دیر از نو شارٹ کٹ. دنیا کے فن خان بھی آ کے بیٹھتے ہیں, وہ اس کے مسائل کا فوری حل کسی کا باپ نہیں نکال سکتا. یہاں ایوری بڈی از ان ہری. پہلے تو یہ سمجھ لو کہ دیر از نو شارٹ کٹ. وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس one monsoon to create a bush, but it takes 100 monsoons. 100 سال چاہیے to create an oak. اوک ٹری کے لیے 100 سال چاہیے. یہ ملک جو ہے یہ اس کا کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں. ادھروں پاؤ ادھروں کاٹ لو, ادھروں پاؤ ادھروں کاٹ لو, یہ نہیں ہے. یہ قیمہ نہیں, یہ گوشت نہیں ہے ادھر ڈالا. یہ پہلے تو اس ملک کے حکمرانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے, عوام کو بھی سمجھا دینا چاہیے کہ بس کرو, یہ لمبی جنگ ہے تو سکون لو, کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ 50 لاکھ گھر, یہ 10 لاکھ, یہ بس آل دس ربش. یہ نہیں ہونا. مسئلہ کیا ہے؟ پلیز ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کریں, اور لوگوں سے بات کریں. ممکن ہے میرا خیال ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے یونیورسٹیوں کو مارو گولیاں, اپنی پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو. تمہارا بجٹ پھر کٹ گیا ہے سر, اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہے بجٹ میں پھر ایجوکیشن بجٹ میں کٹ لگ گیا ہے. سن لیں پہلے بات. آپ کے اشروں سے آپ کا جو نیچے سے را مٹیریل آ رہا ہے وہ گندا ہے اور گھٹیا ہے. میں سنڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں, مجھے ان دنوں انٹریکٹ کرنا پڑا پنجاب میں خود وہاں کا پڑھا ہوں. میں آئی وینٹ دیئر ایز این انڈر گریجویٹ, تو آنرز وغیرہ کے چکر میں 4-5 سال میں رہا ہوں. تو میں اپنے زمانے کے دوستوں کا سوچتا تھا, کوئی نابغے نہیں تھے, کوئی سکرات تھے وہ, بٹ ان کو تو پتہ ہی کخ نہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ کا جو نیچے سے نا ذرا سلائٹلی ہائی پروفائل سکول, جس طرح کہ آپ جیسے بچے پڑے ہوتے ہیں, بنٹی میرا بھانجا, یہ ان کی دنیا یہ نہیں ہے. آپ لوگ کچھ بھی نہیں ہو, آپ تو اقلیت بھی نہیں ہو. میجورٹی جو آ رہی ہے وہ تو سوائے اللہ معاف کرے 8ویں پاس 10ویں پاس چول قسم کے ٹیچر ہوتے ہیں. ایک اسکول میں بچے, میں اس تفصیل کو جانے دیں, ایک کلاس میں 7ویں بھی 8ویں بھی 9ویں بھی 10ویں گسائی ہوئی ہے. وہ میں نے کہا تم پڑھاتے کیا ہو اس کو, کیسے پڑھا سکتے ہو؟ پرائمری ایجوکیشن فوکس کرو. تم دیکھو 10 سے 15 سال بعد جو مٹیریل آئے گا, سبحان اللہ, اس کو رہنا سکھاؤ, جینا سکھاؤ, سڑک پار کرنا سکھاؤ, اس کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سکھاؤ. اس قوم کو کرونا چاہیے تھا. ڈوب مرنے کی بات ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے, وہی نہیں ہے. میرے باپ بتھیرے فن خان یہ آتے ہیں, 90% لوگ خدا کی قسم ہاتھ نہیں دھوتے, اور کھانے کے بعد بھی نہیں. ان میں سے بھی 50-60% ایسے ہیں جو ٹیشو پیپر سے دھو کے سمجھے. یہ تو حال ہے. پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو. دوسرا کرو پاپولیشن کی مینجمنٹ. لیکن ان کی جرت نہیں, ان کو عقل ہوگی بھی تو یہ بلیک میل ہو رہے ہیں کہ جی اضافہ ہونا چاہیے. وہ اضافہ صرف ایک چیز نہیں. بالکل, ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں. فائنل مجھے یاد ہے میں نے آپ کے ساتھ کوئی 3-4 مہینے پہلے پروگرام کیا تھا, تو آپ نے مجھے کہا تھا آپ بہت اتاولے ہو رہے ہو اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اور مجھے ابھی بھی بہت ہوپس ہیں اس گورنمنٹ سے. I would like your point of view now, 4-5 months down the road. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آلموسٹ 2 سال ہو گئے اس حکومت کو. دیکھ, ایک چیز ہوتی ہے خود فریبی. تب بھی شاید میں خود فریبی کا شکار تھا کہ ہوپ اگینسٹ ہوپ, شاید کوئی لمحہ ان پہ ایسا آ جائے, ان کو پتہ تو لگے. لیکن مجھے اب یہ سمجھ آ رہی کہ ان کو تو صحیح جو اصل ایشوز ہیں اس ملک میں, بڑے سے بڑے فن خان کا شعور ہی نہیں.
पहले तो पॉपुलेशन खींचो अपनी, बंदा बंदे को खाना शुरू हो गया है। और ये 22 करोड़ जब 32 करोड़ हुआ ना, और तुमसे तो यही नहीं संभाला जा रहा। मैं गौर करो, जो मैं अर्जी कर सकता हूं ना, मैं कर रहा हूं कि वही तवज्जो दो, पहले इसको खींचो, लगामें इसकी खींचो, उसके बाद फोकस करो। प्राइमरी तुम्हारा रॉ मटेरियल खूबसूरत आएगा। तो इन अबाउट 15 years प्लस माइनस उसके नतायज आने शुरू होंगे। कौम भी उसी तरह की है, हुक्मरान भी हो। वाकई आका ने ठीक कहा था कि जैसी कौम हो वैसी हुक्मरान उन पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। इनका हर प्रोग्राम सुन लो, लगता है ऐसे रातों रात कुछ चुटकी बजेगी अलादीन का, चिराग रगड़ेंगे तो वही इस तरह का है, वही नतीजा है। तो मैं सच्ची बात है, मैं ज्यादा डिसअपॉइंट होता जा रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश है मैं खुद को संभालूं बेहतर। हाँ बिल्कुल ठीक कि जैसी परफॉर्मेंस चल रही है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की, उसके बाद इतना जो वाज़े दुश्मन थे आपके 70-72 साल में, गुर्बत थी, जहालत थी, रूल ऑफ लॉ नहीं था, मतलब था क्या, तो आप अपने विजिबल दुश्मनों के साथ तो लड़ नहीं सके, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप इस मुल्क में लिटरेसी रेट का कख नहीं कर सके। करोड़ों लोग इस जमाने में भी हेपेटाइटिस से मर जाते हैं। लाहौर के अपने जो सरकारी इदारे हैं वो देते रहे, लगा ऑपरेशन में इधर उधर हाथ पांव जो जिसकी समझ में आएगा। इस मुल्क का हाल तो देखें। इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, बुहरान की जी, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, एक सवाल आपसे, इससे बात मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही। हालात इस वक्त पूरी दुनिया के इसी तरह के हैं। एक नई जो है ये आफत है, एक नई वबा है, हमें नहीं पता इससे किस तरह डील करना है। क्योंकि मुझे तो ये कहा जाता है कि मैं शायद जो है वो मायूसी जो है वो फैला रही हूं। आपका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू एक उसको डिफरेंटली देखा जाता है। एक मिनट डॉक्टर साहब, यहां ये एक बात सुन लें, मेरे पास जो कुछ है मैं वही फैलाऊंगा। ये याद रखना, अपोलोजेटिक होने की आपको जरूरत नहीं है। आपका रोल है MRI मशीन का, हम लोगों का रोल है एक्सरे मशीन का। किसी मां का इकलौता बेटा अगर बाजू आगे रखेगा, उस पर 4 जगह से टूटा होगा, एक्सरे मशीन या MRI मशीन बताएगी कि मां जी अफसोस बहुत है, आपका इकलौता बेटा है, लेकिन इसकी टांग भी फ्रैक्चर हो चुकी है, बाजू भी हो चुका है। मायूसी फैलाने वाली बात ये अहमक और बेवकूफ लोग करते हैं। हम लोग जब बात करते हैं, हमारा रोल है कैमरा, ये जो आपका कैमरा है सारा, मेरा ये रोल है, आपका भी यही रोल है। आप कैमरा रखोगे सामने, गंदगी का गलाजत का ढेर होगा, गधे वहां चल रहे होंगे गंद, तो कैमरा वही दिखाएगा। आप फूलों के गुलदस्तों के आगे कैमरा रहो, कैमरा वही दिखाएगा। हमारा आपका तो काम ही और है। ये अगर एक देखें, बात सुने, इस मुल्क में 100% लिटरेसी रेट होता, इस मुल्क में खते गुर्बत पे एक बंदा दिखाई ना देता, इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज होती, इस मुल्क में मैं नाम की चीज खत्म हो गई होती। जो आता है नवाज शरीफ का, मैं मेरे बगैर मैं लाजुम मलजूम हूं, जुल्फकार अली भुट्टो, मैं चला गया तो पहाड़ रोएंगे। ये तो मेंटेलिटी है आप लोगों की। तो मायूसी क्या आपने फैलानी है या क्या मैंने फैलानी है? और एक और बात, मिसकोट करते हैं ये जो कहना कि मायूसी गुनाह है, ये गलत है। कुरान पाक में है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इस जुमले में फर्क है। मायूस मत हो का मतलब यह है कि उसकी रहमत की कुछ शराइत हैं। वो रब्बुल आलमीन है, वो रहमान है, वो रहीम है, लेकिन जहन्नुम भी उसी ने रखी हुई है। ये समझ में आने वाली बात है कि भाई उसका कर्म तो चाहिए मुझे। हमारी सदियों से दुआएं नहीं सुनी जा रही। 1 अरब प्लस मुसलमान हैं, गिड़गिड़ा के रिक्कत तारी हो गई, दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह मियाँ कश्मीर को भी यूं कर दे, फलस्तीन को भी यूं कर दे, और मुसलमानों को इनकी निशात सानिया का फलाना, कोई दुआ आज तक सुनी नहीं गई। सदियां हो गई। जितनी दुआएं हैं 5 टाइम होती हैं, जुमे को उनका आखिर होता है, वो कहां बॉटम लाइन क्या है? नहीं, करतूत नहीं आपके ना, आपके अक़वाल, आपके अफ़ाल, आपके अमाल के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मायूसी आप पे कोई ये तोहमत लगाए या मुझ पे लगाए, वो बेहुदा बात है। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बहुत ज्यादा कंसर्न, बहुत ज्यादा परेशानी मैंने चंद दिन पहले रखा है
کہ پروردگار کو ایسی صورت نکال دے کہ میری نسل مرنے سے پہلے، وائپ آؤٹ ہونے سے پہلے اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہوتے دیکھ لیں. یہ جسموں پہ لباس ہیں، روحیں ننگی ہیں. یہاں آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اس کا پنجاب کا، پاکستان کا آپ دیکھو تو صحیح حالات کیا ہیں. ہندوستان دیکھو، ان کے عزائم دیکھو، ان کے ارادے دیکھو، ان کی حرکتیں دیکھو، ان کے کمال ہے بھائی. اپنے اندر کے حالات دیکھو. آپ کی اکانومی وہ ٹوٹلی فریکچرڈ. صحیح کسر ہے، کورونا نے نکال دی ہے، نہ کچھ سارا، نہ پیر ہے، نہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے. کون سی چیز ہے مجھے بتائیں سیدھی آپ کی؟ اس دفعہ تو نیگیٹو میں چلی گئی سر اکانومی. 52 کے بعد پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں نیگیٹو میں جا رہی ہے اکانومی. جی آئی نو دیٹ. میرا یہ تو اس کی مجھے تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہے اس کاروبار کی. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا پنجاب کا، اچھا میں پورے پاکستان کے آگے، اور یہ اب سے نہیں ہے، بد سے بدتر ہو رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ کے جو اس وقت وہ پرائم منسٹر کا پتہ نہیں وہ کیا ہے، جو تھے وہ گورنر اسٹیٹ بینک عشرت حسین، ان کی تو کتاب کا عنوان ہے گورننگ دی انگورنیبل. دیٹ از دی ٹائٹل. اور یہ تو چند سال پرانا کام ہے. تو یہ اب سے نہیں شروع، اور یہ بتدریج انحطاط کی طرف، بد سے بدتر کی طرف معاملات جا رہے ہیں. تو اس میں صرف پنجاب کیا، ہاں اگر کچھ ہو سکتا ہے اللہ کرے، لیکن میں تو ڈسا ہوا ہوں